بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد اور اہل محمد اور ان کے اصحاب پر۔ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کا میدان 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو ایک حیرت انگیز منظر پیش کر رہا تھا۔ اپنے سے ایک تہائی کم بے سر و سامان فوج سے بری طرح ذلت آمیز شکست کھا چکے تھے۔ ان کے سردار اپنی فوج کے ساتھ قتل ہو چکے تھے اور ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ان لوگوں نے مکہ میں اہل حق کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا اور اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ان لاشوں کو چیل کووں کی نظر کر سکتے تھے، لیکن شان رحیمی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان تمام لاشوں کو جمع کر کے کسی مناسب جگہ پہ دفنا دو۔ صحابہ نے وہاں قریب ایک کنواں دیکھا، ان تمام لاشوں کو اس میں ڈال کر مٹی اور پتھر سے اس کو ڈھانک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے قریب آئے اور فرمائے، اے ادبا، اے شیبہ، اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، آج تم نے اللہ کے وعدے کو ٹھیک پا لیا۔ جو وعدہ اللہ پاک نے مجھ سے کیا تھا وہ پورا ہوا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے، وہاں ایک صحابی نہایت غم زدہ معلوم ہوتے تھے۔ چہرے کے نقوش خوبصورت تھے اور پیشانی سے نور چمک رہا تھا۔ ان کے غم کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہیں اپنے باپ کے مرنے کا غم ہے؟ تو ان صحابی نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، میں اپنے باپ کی موت پر غمزدہ نہیں ہوں، میں تو اس بات پر غمزدہ ہوں کہ میرے باپ کو حق قبول کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہو سکی اور ان کی موت کفر پر ہوئی، حالانکہ وہ ایک عقلمند، معاملہ فہم اور خوش اخلاق انسان تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دین اسلام قبول کر لیں گے، لیکن میری سب امیدیں ٹوٹ گئیں۔ میرے والد کا ایمان کو قبول نہ کرنا میرے غم کی وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائے خیر دی اور ان کے جذبہ ایمانی کی تعریف کری۔ یہ صحابی قریش کے نامور رئیس عتبہ بن ربیعہ کے فرزند حشیم تھے، جو اپنی کنیت میں ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے ایک مشرک گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کا والد عتبہ بن ربیعہ قریش کا رئیس اور اثر و رسوخ کا حامل، معاملہ فہم، دور اندیش آدمی تھا، لیکن بدبختی کے اس نے حق کو نہیں پہچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی طرف بلانے پر اس نے کفر و شرک کا ساتھ دیا۔ عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اسلام کے دشمن ضرور تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے کبھی کمینی حرکات نہیں کریں۔ عتبہ نے ابو حذیفہ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے کری اور ان کی شادی خطیب قریش سہیل بن عمرو کی بیٹی سہیلہ سے کر دی۔ مکہ میں جب صدائے توحید بلند ہوئی تو آپ کی عمر 30 یا 32 برس تھی۔ عتبہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے رنگ میں رنگنے کی ہر کوشش کری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو حذیفہ کو دین اسلام کی دولت سے نوازا تھا۔ ان کی بیوی حضرت سہیلہ بنت سہیل نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور یوں آپ دونوں سابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند، ان کی بیوی اور ان کے آزاد کردہ غلام جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ حضرت ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مدینے میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حذیفہ اور ان کے خاندان کے افراد کو اپنا مہمان بنایا۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک میں بدر کے میدان میں حق و باطل کا معرکہ ہوا۔ حضرت ابو حذیفہ اور ان 313 میں سے ایک تھے جنہیں اس میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا، جبکہ دوسری طرف باطنی قیادت حضرت ابو حذیفہ کے باپ عتبہ بن ربیعہ کے ہاتھ میں تھی، اور ان باطنوں میں ان کا بیٹا ولید، بھائی شیبہ اور نواسہ عبداللہ بن ابی سفیان شامل تھے۔ بعض ارباب نے لکھا ہے کہ عتبہ کی مرضی تھی کہ یہ لڑائی نہیں ہو، اس لیے اس نے حکیم بن جزام کو یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس بھیجا کہ ہم اپنے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ لڑائی نہیں کریں۔ اس پیغام کو سن کر ابو جہل بھڑک گیا، بولا، عتبہ کا ایک بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ محمد کے لشکر میں شامل ہے، اسی لیے وہ لڑائی سے بھاگ رہا ہے، کہیں اس کا بیٹا مارا نہ جائے۔ چنانچہ حکیم بن جزام نے واپس جا کر عتبہ کو ابو جہل کے رویے سے آگاہ کر دیا۔ عتبہ نے کہا، یہ لڑائی ہوئی تو لوگ دیکھ لیں گے۔ بزدل کون نے پھر ایک اونٹ پر سوار ہو کر قریش کو زوردار طریقے سے لڑائی سے واپس چلے جانے کے لیے آمادہ کرا۔ اس کے باوجود جنگ پسند مشرکین اور ابو جہل نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ لڑائی شروع ہوئی تو عتبہ نے ابو جہل کے طعنے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے بیٹے ابو حذیفہ کو للکارا۔ حضرت ابو حذیفہ کی ہمشیرہ ہند بنت عتبہ بھی آئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو باپ کے مقابلے پر دیکھا تو غصے سے بے قابو ہو کر بولی، بڑے دانت والا بہنگا منحوس ہے،
ہے، تو اپنے والد کا شکر گزار نہیں ہے جس نے پرورش کی یہاں تک کہ جوان ہو گیا۔ باپ نے بیٹے کے مقابلے پر آنے سے کنارہ کشی اختیار کری۔ دونوں نے مقابلہ نہیں کرا، لیکن اتباع حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا مشرک بیٹا ولید، بھائی شیبہ اور نواسہ حنظلہ بھی لڑائی میں مارے گئے۔ لڑائی کے بعد ان کی لاشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں میں دفن کرا دیا۔ غزوہ بدر میں جو قریش کے جو لوگ قیدی ہوئے، ان میں ام رسول اللہ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ حضرت عباس درپردہ تو مسلمان تھے، مشرکین کے مجبور کرنے پر زبردستی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ حضور اقدس کو یہ علم تھا کہ اسی لیے آپ نے صحابہ کو ہدایت کر دی کہ دیکھو بنی ہاشم کے جو لوگ تمہارے مقابلے پر آئیں، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو زبردستی ہمارے مقابلے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ ابو البختری بن ہشام جس نے شیب بن ابی طالب کا محاصرہ توڑنے میں اہم کردار ادا کرا تھا، اس کو قتل نہیں کرنا، خاص کر میرے چچا عباس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ وہ مجبور کر کے یہاں لائے گئے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ کا جوش ایمانی بہت بلند تھا، ان کے نزدیک حق مقابلے میں نسبی اور خونی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ آقا علیہ السلام کی بات کے مطلب کو سمجھے بغیر بولے، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، اگر ہم اپنے باپ، بھائی، بیٹے اور دوسرے اقربا سے جنگ کر رہے ہیں تو بنی ہاشم کے ساتھ درگزر کیوں کریں؟ اگر میں نے عباس کو پا لیا تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نے حذیفہ کی بات سنی، میرے چچا کا چہرہ قتل کرنے کے لائق ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو حذیفہ کی گردن اڑا دوں، لیکن ہمارے آقا رحمت للعالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ حضرت ابو حذیفہ آپ کے جانثار نہایت مخلص صحابی تھے۔ یہ الفاظ انہوں نے اتفاق سے یا غلط فہمی کی بنیاد پر بول دیے تھے۔ ابن جریر طبری کا بیان ہے، ہمیشہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو جملہ ان کی زبان سے نکل گیا تھا اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ یہ گستاخانہ جملہ جو ان کے منہ سے نکل گیا، یہ نہیں معلوم ہو سکتا، معلوم نہیں اس کا کیا وبال مجھ پر پڑے گا، اور میرا یقین تھا کہ رائے حق میں جان قربان ہی اس کی غلطی کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ کی یہ شرمندگی ان کے اخلاص اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کرتی تھی، اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ یہ شرمندگی ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شہادت کی تمنا پوری کر دی۔ بدر کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے غزوات میں نہایت جوش ایمانی کے ساتھ شریک ہوئے اور ہر موقع میں نہایت بہادری اور شجاعت کا کردار ادا کرا۔ سن 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس فتنہ انگیز دور میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت گرم جوشی سے مرتدین کا قلع قمع کرنے میں خلیفۃ الرسول کا ساتھ دیا اور سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اس فتنے کے سلسلے میں سب سے خون ریز جنگ یمامہ تھی۔ اس جنگ میں لوہے کی لوہے سے ٹکر تھی، ایک طرف سخت عرب تھے تو دوسری طرف بھی عرب تھے، بس فرق تھا تو اتنا تھا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، دوسرا مسلمہ بن کذاب کے دجل و تلبیس کے زیر اثر لڑ رہا تھا۔ اہل حق میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت سالم کے ساتھ برابر شریک تھے۔ ان دونوں نہایت بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرا کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ آخر زخموں کی تاب میں لا کر دین حق کے دونوں سپاہی جام شہادت نوش فرما کر خلد بری میں چلے گئے۔ وہ شہادت کی آرزو جو ان کے دل میں یوم بدر سے تھی 9 سال بعد جنگ یمامہ میں پوری ہو گئی۔ اس وقت حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 54 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رحمت للعالمین۔ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ سیٹرڈے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔